خوابوں کی تعبیر اور مجرب وظائف اصلاحی بیانات کے لیے مولانا ذوالفقار یوسف کے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے پیدا نہیں کیا تاکہ یہ عورت مرد پہ حکمرانی نہ کرے، اور نہ ہی مرد کے پاؤں سے پیدا کیا، نہ کہ یہ مرد اس عورت کو پاؤں کے نیچے روند ڈالے، بلکہ مرد کی پسلی سے پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرد اس عورت کے ساتھ میانہ روی اختیار کرے، درمیانہ راستہ اختیار کرے، نہ اتنی سختی کرے کہ وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، جب اس کو آپ زیادہ سختی کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، یہ سیدھی نہیں ہوتی، یہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا بندہ تو وہ ہے جو اس کو ٹیڑھا رکھ کے ہی اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ دیکھیں، پسلی سے بھی تو ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، حالانکہ پسلی ٹیڑھی ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میری پسلی ٹیڑھی ہے، وہ اسی ٹیڑھی پسلی کے ساتھ ساری عمر گزار دیتا ہے۔ تو یہی مثال عورت کی ہے۔ اگر عورت کو آپ انتہائی زیادہ سختی کریں گے تو وہ قابو میں نہیں آئے گی، بلکہ الٹا اس کا اثر ہوگا کہ وہ پسلی کی طرح ٹوٹ جائے گی اور بات طلاق تک آ جائے گی اور رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی عورت کو آپ نرمی کے ساتھ ڈیل کریں تو یہ ایسی وفادار بن جاتی ہے کہ ساری زندگی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اور اگر بالکل نرمی اختیار کریں تو نرمی اختیار کرنے سے یہ بہت آزاد ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کا مزاج وہ آزادی چاہتا ہے، اور آج کل ماحول بھی ایسا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سے نرمی اختیار کریں گے تو وہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کوڑا لٹکا کے رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ کوڑا اٹھا کے مارنا شروع کر دو، بلکہ کوڑا لٹکا کے رکھو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ڈنڈا گھر میں کوڑا لٹکا ہوا ہوگا تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ چل بھی سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف لٹکایا ہوا ہے، تو کچھ تھوڑا بہت خوف ان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اتنی نرمی نہ دو کہ وہ اللہ کی نافرمان بن جائیں، بے حیائی میں آگے نکل جائیں، اور ہر محفل میں ہر جگہ ناچنے والی بن جائے، ہر جگہ بیٹھنے والی بن جائے، ہر کسی کے ساتھ گپ شپ لگانے والی بن جائے۔ اتنی نرمی نہ دو کہ وہ شریعت کی حدود کو کراس کرے، اور نہ اتنی سختی کرو کہ وہ بالکل ٹوٹ جائے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ آخر ایک عورت آپ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے، اپنے والدین کو قربان کرتی ہے، بہن بھائیوں کو قربان کرتی ہے، ساری عمر آپ کے نام پہ لگا دیتی ہے، آپ کے لیے اپنی عمر وقف کر دیتی ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، جو احکامات ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں، ان کا خیال رکھیں، کسی سے پوچھیں، وہ فالو کریں، تو اس سے آپ دونوں یعنی میاں بیوی کی زندگی میں جو سکون آتا ہے وہ صرف وہی محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کا بہترین رشتہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں کا رشتہ بھی اعلیٰ ہے، بہن کا رشتہ بھی اعلیٰ ہے، باقی جو محارم ہیں ان کا رشتہ بھی اعلیٰ ہے، بہترین ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ زندگی میں انسان بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں کے حقوق اپنی جگہ پہ، بہن کے حقوق اپنی جگہ پہ، بیٹیوں کے حقوق اپنی جگہ پہ، لیکن جو حقوق بیوی کے انسان پہ ہوتے ہیں اور جو رشتہ بیوی کے ساتھ انسان کا ہوتا ہے وہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ ماں کی حق کے لیے انسان بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرے، یا بیوی کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے ماں کے حقوق کو چھوڑ دے۔ تو ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، لیکن ماں کے حق اس طرح نہیں ہے جس طرح بیوی کا ہے، کیونکہ بیوی اور آپ کے درمیان سب کچھ مشترک ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی راز و نیاز مشترک ہو جاتے ہیں، لیکن ماں کے ساتھ آپ کا یہ والا رشتہ قائم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں عزت، احترام اور ادب والا
رشتہ قائم ہوتا ہے۔ تو بیوی ساری عمر انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو احکامات نبی علیہ السلام نے فرمائے، نبی علیہ السلام کی طبیعت آپ دیکھیں، ان کی زندگی پڑھیں۔ آپ علیہ السلام جب گھر میں آتے تھے تو آپ علیہ السلام نرم مزاجی اختیار کرتے تھے، نرمی اختیار کرتے تھے اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نرمی سے بات کرتے تھے۔ اور آج کل ہمیں دیکھیں کہ باہر ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، نرمی والا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہم ہنس کے بات کرتے ہیں، لیکن گھر میں جاتے ہیں تو ہماری سختی کی انتہا نہیں رہتی۔ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے، بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور یہ ان کا شوہر پہ حق ہے، اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا یہ شوہروں کا حق ہے۔ اللہ نے ان پر یہ حق دیا ہے، ان عورتوں کا حق ان شوہروں پہ مقرر کیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ بیوی کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل معاشرے میں یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ لوگ بیوی کے حقوق کے لیے ماں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، ماں کے حقوق کے لیے بیوی کے حقوق کو پامال، اور بیوی کے لیے ماں کے حقوق۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو دونوں کا برابر حق دینا چاہیے۔ تو وہ شخص اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر کا باعث بنتا ہے جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرے۔ اس شخص کے لیے 2 اجر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 لہو اجران، 2 اجر ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب چیزیں معاف ہو سکتی ہیں، لیکن حقوق یا کسی کا حق یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔